آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کتنی محبت تھی، اس کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تھے تو انہوں نے مکہ کو دیکھ کر کہا کہ اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی تو میں کبھی تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت نہ اختیار کرتا. تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن فار بوتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آلسو فار دا بلیورس کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر نکلیں اور دوسری جگہ پر جا کر آباد ہوں. اور سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہو گیا کہ اچھا اب وہ ایک نئی جگہ پر ہیں تو اب وہ سکون سے چین سے وہاں زندگی گزاریں گے، بلکہ جو مکہ کے لوگ تھے ان سے یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ کیسے ہم سے بچ کر نکل گئے. تو جن لوگوں پر ان کا زور جبر چل سکتا تھا انہیں تو انہوں نے نکلنے ہی نہیں دیا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یا اور بھی کچھ پرومیننٹ نام ہے، ابو جہل کا بھائی مسلمان ہو گیا تھا، یا کچھ اور لوگ، ان کو جانے ہی نہیں دیا گیا. اور پھر جو لوگ ہجرت کر کے آ بھی گئے تھے تو جو مدینہ کے لیڈرز تھے ان کو خط لکھے گئے قریش کی طرف سے، اور اس میں کہا گیا کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دی ہے، اللہ کی قسم اگر تم انہیں نہیں نکالو گے تو ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور اس میں تمہارے مردوں کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے اوپر جائز کر لیں گے، یعنی ان کے ساتھ زیادتی کریں گے. تو اس طرح کی دھمکیاں بھی تھیں جنہوں نے فالو کیا مسلمانوں کو. اور پھر یہ بات دھمکیوں تک نہیں رکی، ہم آگے دیکھیں گے کہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ خود لاؤ لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے آ گئے تھے. تو یہ پوری سچویشن تھی جو کہ بہت مشکل ٹائم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے بھی، لیکن اس کا اجر پھر بے انتہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ قرآن پاک میں مسلمانوں سے کیا ہے. اس سب کے ساتھ ایک اور کوشچن ہے جو ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کو جب قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی رسول کی قوم ان کی بات نہیں مانتی اور پھر وہ رسول اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر پیچھے سے عذاب آ جاتا ہے اس قوم پر. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری ہم نے پڑھی، حضرت صالح جن کی قوم سمود تھی، اور لوط علیہ السلام کی سٹوری، ان سب میں یہی ہوا کہ نبی بہت عرصے تک اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، لیکن جب قوم تکذیب پر، انکار پر مصر رہتی ہے تو پھر نبی اور رسول کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں اور جو اہل ایمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں. تو اس یہاں پر بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم سے اس علاقے کو چھوڑ دیا تھا اور اہل ایمان بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو پھر پیچھے سے مکہ کے اوپر اس طرح سے عذاب کیوں نہیں آیا جس طرح پچھلی نیشنز پر آیا تھا. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ابھی بھی وہاں پر کچھ لوگ مسلمان تھے اور انہیں ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ ٹوٹل وہ لوگ ہیں جو ضد اور تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں، بلکہ مسلمان بھی اس میں موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام کو صحیح سمجھتے تھے لیکن وہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ جب وہ اپنے ارد گرد اتنے مظالم دیکھتے ہیں تو ہر ایک کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک میں اتنی اسٹرینتھ ہو کہ وہ ان تمام مظالم اور ان تمام چیزوں کا سامنا کر سکے. تو وہ اپنے اسلام کو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا، وہ دل میں تو مسلمان تھے لیکن اس کا اظہار نہیں کیا تھا. تو ایسے لوگ بھی موجود تھے باقی مکہ میں، جن کی وجہ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہوتا کہ قوموں کو ختم ہی کر دیا جائے، بلکہ ان میں سے جو بہت شدید اشقا، جس کو قرآن پاک کی ٹرم آتی ہے کہ جو ہر دلیل نشانی آیت دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے، تو پھر وہ ہوتے ہیں جو اس عذاب کا یا اس پنشمنٹ کا شکار ہوتے ہیں. اور وہ ہم دیکھیں گے آگے جا کر غزوہ بدر کے موقع پر کہ وہ خود اپنی اس بربادی کے سامان کے لیے بڑھ کر آگے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی انہیں شکست دی یا کہنے کہ ان کا خاتمہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بارے میں خاص طور پر یہ ہوا تھا کہ ان کے دشمنوں سے خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر اجازت دے دی قتال کی. جب وہ ٹائم تھا جس میں مسلمان مکہ میں رہ رہے تھے تو اس میں انہیں لڑائی سے روکا گیا اور انہیں مسلسل اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ پیس میں رہیں. اور پھر اب جب
خود کفار مکہ آئیں گے مسلمانوں پر دھاوا بولنے کے لیے، تو تب وہ پیس والی اسٹریٹجی نہیں اپنائی گئی، بلکہ اب انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ قتال کے لیے بلکہ آئیں، اگر کی آپشن نہیں تھی obviously. They have to come and fight against the oppressors. اور یہ تو سلسلہ چلیں وہاں تک ختم ہوا کہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ عذاب کیوں نہیں آیا، یا ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا. پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے وہ مدینہ میں شروع ہو رہی ہے، اور اس میں جس طرح سے قباء میں سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر کی گئی تھی، اسی طرح جو مدینہ ہے اس میں بھی سب سے پہلے آ کر مسجد نبوی ہے اس کی تعمیر کی گئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشادہ میدان کو دیکھا کہ جس میں صرف کچھ پرانی قبریں بنی ہوئی تھیں، جیسا بہت پرانی قبریں ہو جاتی ہیں جس کے آثار کو دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانی ہے، یا کچھ کھجور کے درخت وغیرہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ملکیت ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. تو اس پر معلوم ہوا کہ 2 یتیم بچے ہیں، یہ ان کی ملکیت ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہیں قیمت کی پیشکش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم قیمت کے بغیر ہی آپ کو یہ زمین دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اصرار کیا اور ان کو قیمت دی، کیونکہ وہ یتیموں کی زمین تھی. اور پھر اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو ہموار کیا اور پھر اس کے اوپر مسجد کی تعمیر کی، اور اس میں بہت خوبصورت وہ پورے واقعات آتے ہیں کہ کس طرح ایفرٹ سے پوری امت مسلمہ جو وہاں پر مدینہ میں ایک چھوٹی سی کمیونٹی تھی، مہاجرین اور انصار، انہوں نے مل کر اس مسجد کی تعمیر کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کے دوران یہ لفظ پڑھ رہے تھے کہ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین، کہ اللہ تعالیٰ بھلائی تو ساری آخرت کی ہی بھلائی ہے. یعنی جب زندگی میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کہیں آخر کار سیٹل ہو رہے ہیں یا خیر مل رہی ہے، لیکن اپنا ویژن یا اپنی نظر کو آخرت کی طرف ہی رکھنا کہ جو فائنل سیٹلمنٹ ہے یا وہ خیر اور بھلائی کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہی ہے. تو اے اللہ، بھلائی تو آخرت کی ہی بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور مہاجرین اور انصار نے مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کی. اور کہا جاتا ہے کہ کچی اینٹوں سے اس کی تعمیر ہو، جیسے مٹی کی جو بنی ہوئی اینٹیں ہوتی ہیں. اور پھر چھت بنانے کے لیے اس کے جو کھجور کے پتے اور کھجور کی جو ٹہنیاں اس کو استعمال کیا گیا، اور جو پلرز تھے اس کے لیے بھی کھجور کے تنے، کھجور کے درخت کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہوتے تھے تو اسی کو یوز کر کے بنایا گیا، کھجور کی ٹہنیوں سے اس کو کور کیا گیا. اور پھر اس میں سائڈ پر ایک چھوٹے چھوٹے 2 کمرے بنائے گئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے، اور اس ساتھ میں ان کی جو وائف ہیں حضرت سودا وہ تھیں. اور پھر رسول اللہ اس مسجد کے جو فرش ہے اس پر کنکریاں بچھائی گئیں، اس کو لیول کیا گیا اور بالکل سادہ سی مسجد بنائی گئی. اور اس میں اس کا مقصد یقیناً یہی تھا کہ ایک مرکز تعمیر ہو سکے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ایک اجتماعی فیصلے کر سکیں، اس میں نمازیں پڑھی جا سکیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جا سکے. تو انشاءاللہ مسجد نبوی کی تعمیر کو مزید تھوڑا سا نیکسٹ ٹائم میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو اس کے آنے والے واقعات ہیں اور کس طرح سے انصار نے مسلمانوں مہاجرین کی مدد کی وہاں پر سیٹل ہونے میں، اور ان سب ڈیٹیلز کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ.